الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وشفيقنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا ونصدق أن المهدي الموعود قد جاء ومضى أمر الله مراد الله خليفة الله صلوات الله عليه بعث بين الناس ظهورا وظهيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه القديم والفرقان العظيم: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال إمامنا المهدي الموعود عليه الصلاة والسلام: مذهب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق امامنا المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والسلام ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین. اولا جمیع اراکین جمعیت مہدویہ اور مسلیان کرام کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. انسان تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک انسان کی قسم وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان خسارے میں ہے. زمان مبارک کی قسم کھایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اور فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے. وہ کون سے انسان خسارے میں ہے؟ تو ان کے دو گروہ بنتے ہیں. ایک گروہ وہ جو کفر پر اٹکے ہوئے ہیں، کفر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتے. اور دوسرا گروہ وہ جو کفر تو ظاہراً چھوڑ کر آئے ہیں مگر دل ابھی بھی کفر اور نفاق سے سیاہ اور کالا ہے. دوسری قسم منافقین کی بھی. تو تین قسم کے انسانوں میں پہلی قسم وہ جو قصارے کی ہے. پھر ان کے اندر دو گروہ بنے. ایک منافقین کا گروہ بنا، ایک کفار کا گروہ بنا. پھر انسان کی جو دوسری قسم ہے وہ اسی سورے کے اندر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کر دیا
اور عمل صالح کیا کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی دوسروں قسم، انسان کی پہلی قسم جو خسارے کی تھی اور دوسری قسم وہ جو خسارے سے نکل کر کامیابی اور کامرانی کی راہ انہوں نے طے کر لی ہے، کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے وہ راہ پر چل پڑے ہیں، ان لوگوں کی دوسری قسم ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وہ لوگ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم وہ قسم ہے جس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، الرحمن خلق الانسان، اللہ فرماتا ہے کہ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، وعلمہ البیان، اور اس کو بیان بھی سکھلایا۔ یہ انسان کی جو تیسری قسم ہے اس کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہی وہ تیسری قسم ہے انسان کی، جو دوسری قسم کے لوگ ہیں ان کو فالو کر کے، ان کو ماننے کے بعد ایمان پر آئے اور خسارے سے نکل کر آئے۔ یہ تیسری قسم کے لوگ انبیاء کرام اور اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفے ہوتے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے تاکہ لوگ گمراہیت سے نکل کر ہدایت کی طرف آئیں، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ جائیں۔ زندگی اگر تباہ ہو چکی ہے تو آبادی کے لیے، زندگی کو آباد کرنے کے لیے یہ لوگ ان کو فالو کریں، ان کے پیچھے چلیں تو ان کی کامیابی ہوگی۔ حاضرین کرام، ایک گروہ، ایک قسم تو انسانوں کی وہ جو ہمیشہ تباہ ہو گئی ہے، وہ شروع سے تباہ تھی اور آگے چل کر بھی وہ تباہ ہوگی، دنیا میں بھی انہیں تباہی ہے، بربادی ہے، اور آخرت میں بھی انہیں بربادی ہے۔ ظاہراً تو اچھا نظر آتا ہے مگر ان کے لیے تباہی اس کے اندر ہے۔ پھر دوسری قسم انسانوں کی وہ جو ہدایت پر آ گئے، ایمان لے آئے، نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے۔ اس وقت ان کے لیے کامیابی ہے ایمان لانے کے بعد وہ نیک اعمال کر رہے ہوں گے۔ نیک اعمال کرتے کرتے اگر وہ نیک اعمال کے ساتھ ان کے اندر آداب بھی وہ ملحوظ رکھیں، جو آداب انہیں بتلائے گئے ہیں، جو اخلاقیات انہیں سکھلائے گئے ہیں، اگر ان کو ملحوظ رکھیں، ان کو پیش نظر رکھیں، جب ان تمام چیزوں کو، اخلاقیات کو معاشرے کے اندر وہ جاری کر رہے ہیں، اخلاقیات کے ذریعے سے معاشرے میں اپنے اسلام کا تعارف کروا رہے ہیں، تو یہ لوگ اعمال صالح کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی لوگ حقیقت میں جو انسانوں کی تیسری قسم ہے ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانوں سے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کچھ بنتا نہیں ہے۔ انسان بنا ہوا ہے، وہ خود سے کچھ کرنا چاہے تو اس سے بنتا نہیں، بنی ہوئی چیزوں سے کچھ بنتا نہیں۔ اس لیے اللہ نے کیا کیا کہ یہ انسان بنے ہوئے ہیں، ان کو راہ دکھلانے کے لیے بھی خود سے راہ تلاش کر نہیں سکتے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسری قسم تیار کی انسانوں کی، کہا کہ یہ تیسری قسم جو بھیجی جا رہی ہے یہ دوسرے قسم کے انسانوں کے لیے ہے، ان کو فالو کریں، ان کو لے کر ان کی اتباع کرتے رہیں، ان کو مانیں تو جا کر کامیابی ہوگی۔ حاضرین اکرام، انہی لوگوں میں سے جو اللہ کی تیسری قسم ہے، محبوب بندے، ان میں سے آج ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے جو ہم سنت ادا کرتے ہیں انہی کی سنت ہے۔ یہ محبوب بندے ہوا کرتے ہیں، خدا کے محبوب بندے ہیں، انہی کی وجہ سے انہی کے ذریعے سے آج قربانی دی جاتی ہے، انہی کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیل تھے، محبوب بندے تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا دوست کہہ کے پکارا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب خلیل کہا تو خلیل کوئی ایسے ہی نہیں بن جاتا، خلیل اللہ بننے کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب کہا گیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا تو یہ کوثر کیا تھا؟ کوثر فضل عظیم تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو فضل عظیم جب عطا کیا جاتا ہے، جن پر زیادہ فضل ہوتا ہے ان کی آزمائشیں بھی زیادہ ہوا کرتی ہیں، جنہیں جتنا دیا جاتا
جاتا ہے انہیں اتنا ہی آزمایا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مل جانے کے بعد اطمینان اور سکون کی زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ جتنا زیادہ دیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ آزمایا بھی جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا زیادہ دیا گیا اتنی زیادہ آزمائشیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، بہت زیادہ آپ پر آزمائشیں ہوتی رہی اور ہر آزمائش میں آپ کامیاب ہوتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ بہت عزیز جانتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ خلیل اللہ بنے تھے۔ تو بہت ساری آزمائشوں کے بعد بہت ساری آپ کے اوپر آزمائشیں ہوتی رہی، بلا آتی رہی اور ہر آزمائش میں آپ نے کامیابی حاصل کی۔ یہی سبب تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ملائکہ دیکھ رہے تھے جب اللہ نے کہہ دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ لوگ کہنے لگے، ملائکہ نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء، کیا اے اللہ تو زمین میں ان کو خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے؟ خون بہانا کو انہوں نے کہا کہ یہ فساد ہے، خون بہائیں گے اور زمین پر فساد برپا کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ تم بس انہی لوگوں کا خیال کر رہے ہو جو تیسری قسم کے لوگ ہیں، جو پہلی قسم کے لوگ ہیں، جو فساد کرنے والے، جو کفار اور منافقین ہیں، تم انہی کا تصور لے کر کہہ رہے ہو تجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء، کیا تم انہیں خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جس کی تمہیں خبر بھی نہیں، کیونکہ میں ایک ایسی بھی انسانوں کی قسم بنانے والا ہوں جو خون تو بہائیں گے مگر ان کا خون بہانا سنت بن کر قیامت تک رک جائے گا۔ وہ ایسے اعمال کریں گے کہ ان کے اعمال اگر بندے کر لیں تو وہ خدا کے پاس محبوب ہو جائیں گے۔ خون بہانا تو ملائکہ نے کہا تھا کہ خون اگر بہا رہے ہیں یہ تو فساد برپا کرنا ہے، ایسوں کو تو اے اللہ تو خلیفہ نہ بنانا، یہ بات کہہ رہے تھے۔ اللہ نے کہا وہ خون بہائیں گے مگر ان کا خون بہانا ان دوسرے لوگوں کے خون بہانے کے برابر نہ ہوگا۔ وہ خون بہائیں گے مجھے راضی کرنے کے لیے، وہ دنیا میں اعمال کریں گے مجھے راضی کرنے کے لیے۔ حاضرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذات مبارک ہے کہ آپ نے خون بہایا تو خدا کو راضی کرنے کے لیے بہایا، اور خون کس کا خون تھا؟ کسی جانور کا خون نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو عمر شیخی میں بشارت ملی اولاد کی۔ ایک تو مدتوں سے آپ کو محبت تھی اولاد ہو نہیں رہی تھی، پھر عمر شیخی میں 80 سال گزر جانے کے بعد جب آپ کو بشارت ملی، آپ کو خوشی ہوئی کہ مجھے بیٹا ہونے والا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بہت خوش تھے۔ اور کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا معنی اب رحیم ہے۔ اب رحیم کا مطلب تفاسیر میں بعض لوگوں نے بتلایا کہ جو بچوں سے بہت زیادہ محبت کرے اس کو اب رحیم کہا جاتا ہے۔ اور ایک تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، جو بچے بچپن میں ہی مر جاتے ہیں، ان بچوں کی عالم برزخ میں پرورش کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ بچوں سے اتنی محبت ابراہیم علیہ السلام کو تھی، بچوں سے اتنی زیادہ محبت رکھتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب خلیل اللہ کہا گیا، تو جب بچہ دیا گیا، سب چیز سے قربان کر رہے تھے، مال بھی اللہ کے لیے قربان کر رہے تھے، اپنی خواہشات کو بھی قربان کر رہے تھے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے آزمانا چاہا، شیطان نے کہا کہ تم خلیل تو بنا رہے ہو مگر کیا تم خلیل ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ ثابت آئے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بچہ دیا گیا، تمہیں انہیں پوچھ کر دیکھو کیا وہ بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے؟ پہلے دن کا خواب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، اللہ کو بھی یہ پسند نہیں آیا کہ شیطان آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا خلیل میری راہ میں اپنی اولاد کو نہیں دے گا، میرا دیا
ہوا مجھے نہیں دے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ یہ ایسا تانا شیطان دے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام بھی سنتے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی گوارا نہ ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے دن خواب پڑا، خواب میں آیا کہ آپ اپنے اولاد کو قربان کر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ پہلے دن آپ نے 100 اونٹ قربان کیے، کہا کہ خواب ہے تو اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ دوسرے دن بھی آپ کو یہی خواب آیا، 10 ذی الحجہ کو یہی خواب آیا، تو پہلے تو قربان کرتے رہے، پہلے 100 اونٹوں کو قربان کیا، دوسرے دن 100 اونٹوں کو قربان کیا۔ جب مسلسل یہی خواب آیا تو آپ نے پوچھا اے باری تعالیٰ کیا ماجرا ہے کہ میں خواب میں اپنے بچے کو قربان کر رہا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ہمارا حکم ہی یہی ہے، تمہیں یہ وحی دی جا رہی ہے خواب کے ذریعے سے کہ تم اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جو بچوں سے بے انتہا محبت کرنے والے، تو سوچو اپنی اولاد سے کتنا محبت کر رہے تھے ہوگے، اور وہ اولاد جو 80 سال کے بعد عمر شیخی میں عطا کی گئی، ایسی اولاد کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بنا چون چرا کیے، بنا کچھ کہے، آپ نے سیدھا بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچے۔ آپ پہنچ کر کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو تیار کرو، آج دعوت ہے، اس کی طرف سے دعوت آئی ہے، میں کیا بیان کروں؟ تو جیسے ہی بی بی ہاجرہ نے سنا کہ دعوت ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ کس کی دعوت آئی ہے، وہ بی بی ہاجرہ فوری انہیں تیار کرتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، آنکھوں میں سرما لگا کر، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہنا کر بی بی ہاجرہ اپنے دل بند کو، آپ کے جو چہیتے بیٹے تھے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی راہ بھیج دیتے ہیں۔ راستے میں چل رہے تھے، شیطان فوری پہنچا اسماعیل کے پاس، کہنے لگا کہ وہ تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، کیا تمہیں اس بات سے راضی ہو؟ اس بات سے کیا تم راضی ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جان دی اسی کی ہے، جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہیں ہو سکتا، جان تو اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کی راہ میں کٹ جائے تو کیا بات ہے، اسی کی راہ میں کٹ جائے تو مجھے تو اس سے زیادہ اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے۔ فوری شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا، بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگا کہ وہ تمہارے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ وہاں پر بھی وہی جواب ملا، کنکریوں سے مارا گیا، وہاں پر بھی اسے پھٹکار پڑی، یہاں پر بھی پھٹکار پڑی، ابراہیم نے بھی اسے پھٹکار دیا۔ حاضرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام لے کر جب پہنچے، وہاں پر پہنچنے کے بعد کہنے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے، قرآن میں اللہ کہتا ہے فلما بلغ معہ السعی، وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے لگے۔ چلنے پھرنے اور دوڑنے کی عمر 7 سے لے کر 11 سال کی ہوتی ہے۔ 7 سے 13 سال کے اندر کی عمر اسماعیل علیہ السلام کی ہے، بچے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیل کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا۔ 7 سال کے بچے سے رائے لی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اے بیٹے بتا تیری رائے کیا ہے۔ چھوٹے معصوم بچے سے رائے پوچھی جا رہی ہے۔ آپ چاہتے تو قربان کر سکتے تھے، مگر ابراہیم بھی جانتے ہیں کہ یہ کوئی مکتب سے پڑھا ہوا فرزند نہیں، یہ خلیل اللہ کی صحبت میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے والا اسماعیل ہے۔ آپ نے کہا کہ بتا تیری رائے کیا ہے، تو بچے نے کہا یا بطف الما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، رہی میری بات ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے یقیناً اللہ چاہے تو مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے، آپ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ حاضرین اکرام، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، قربانی تمہارے
باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حاضرین کرام، چاہتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ قربانی امر اللہ ہے، فرض علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے، ھذا امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، فرض علیکم افعلوا، جا کر تم اس عمل کو کرو، اللہ نے حکم دے دیا ہے، یہ تم پر فرض کر دی گئی ہے، جا کر تم قربانیاں دو، یہ کہہ سکتے تھے، مگر آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمہارے باپ کی سنت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اگر خدا کا قرب چاہتے ہیں، خدا کا قرب چاہتے ہیں تو بنا تحقیق بارگاہ خلیل اللہ میں پہنچ جاؤ، بلا تحقیق اللہ کے پیارے بندوں کے پاس پہنچ جاؤ۔ حضور یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بغیر دلیل کے سیدھا سا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے والد کی سنت ہے، سنت پر عمل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ تقلید اتنی اہم ہے کہ تقلید کے لیے تحقیق نہیں کی جاتی، سیدھا سیدھا مان لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کے خلیفے ہوتے ہیں، جو مامور من اللہ ہوتے ہیں، ان کے پاس سے کوئی امر آ جائے، وہ کوئی عمل کر دیں تو اس عمل کو عمل کر اگر وہ سنت سمجھ کر عمل کر رہا ہے تو وہ خدا کے پاس قرب میں پہنچ جاتا ہے، خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اگر وہ چاہے خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تحقیق کر رہے ہوں اور دلائل نکالے جا رہے ہیں، دلائل لا کر تحقیق کر کے سامنے دلائل رکھ کر کسی پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمل کرنے کے لیے پہلے دلائل مانگے جا رہے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مامور من اللہ ہوتے ہیں وہ کسی چیز کے کرنے کا حکم دے دیں، سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمہارے باپ کی سنت ہے ابراہیم کی، تم اس سنت پر عمل کرو، اس سنت پر عمل کرو۔ تو جو مامور من اللہ ہوتے ہیں بغیر چون چراں کیے، بغیر تحقیق کیے ان کی سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مذہب ما کتاب اللہ، وہ اتباع محمد رسول اللہ ہے، اتباع پر جو چلتے ہیں وہی حقیقت میں مامور من اللہ ہوتے ہیں۔ جن لوگ اتباع نہیں کر سکتے، جو لوگ اتباع نہیں کرتے بلکہ نئی چیزیں لا کر ڈالتے ہیں، وہ حقیقت میں گمراہ لوگ ہوتے ہیں اور گمراہیت پر لے جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی طریقہ اختیار فرمایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے باپ ابراہیم کی یہ سنت ہے۔ قربانی کے تعلق سے پوچھا تو کہا تمہارے باپ کی جو ابراہیم ہیں ان کی سنت ہے، اس پر عمل کرو، یہ سنت ہے۔ ایسے ہی مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مذہب نیا مذہب نہیں، مذہب ما کتاب اللہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لائے تھے وہی کتاب میرا مذہب ہے، وہ اتباع محمد رسول اللہ، جس راہ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اسی راہ پر میں چلنے والا ہوں۔ ہاں، ولایت وہ دیکھ رہے تھے خدا کو، میں خدا کو دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ تقلید جو کرتا ہے بغیر واسطے کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، واسطے کی اہمیت ہے، ضرورت ہے، وسیلے کی ضرورت ہے، بغیر وسیلے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہی سبب تھا کہ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو حج کے پاس ایک شخص کو ٹھہرے ہوئے دیکھا جو غلاف تھا میں کہہ رہا ہے لبیک 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 کی صدائیں بلند کر رہا ہے، تو جواب یہ آ رہا ہے کہ لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ غیب سے آوازیں آ رہی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ وہ بندہ ہر سال مالک بن دینار دیکھتے کہ وہ شخص غلاف کو تھامے ہوئے کہہ رہا ہے لبیک لبیک، ایک سانس بھی رک نہیں رہا، ہر سانس میں لبیک کہتا ہے اور ہر سانس کے بعد اسے جواب ملتا ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ مالک بن دینار نے ایک سال دیکھا، دوسرے سال دیکھا، تیسرے سال دیکھا، اسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے
ہر سال حج کے ایام میں لبیک کہہ رہا ہے. آپ 14 سال دیکھتے رہے, 14 سال تک یہی جواب سنتے رہے. تو مالک بن دینار آ کر اس کو کہنے لگے, اے شیخ کیا تجھے یہ بات سنائی نہیں دیتی؟ تو لبیک کہہ رہا ہے, جواب میں خدا کہتا ہے لا لبیک, تیری حاضری قبول نہیں. تو کیا تجھے یہ بات سنے نہیں آ رہی؟ کان میں تیری سماعت یہ پہنچ نہیں رہی؟ کیا تیری سماعت میں یہ آوازیں نہیں پہنچ رہی ہے؟ لا لبیک کی صدائیں کیا نہیں آ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا, وہ جب تک چاہے لا لبیک کہتا رہے, میری جب تک سانسیں رہیں گی میں لبیک کہتا رہوں گا. تو غیب سے آواز آنے لگی, اے مالک بن دینار کیا تو میرے بندے کو مجھ سے دور کرنے کے لیے آیا ہے؟ یہ 14 سال سے میری بارگاہ میں محبت کے ساتھ لبیک لبیک کہہ رہا ہے, اور تو آ کر اسے روک رہا ہے کہ 1400 سال سے تیرے 14 سال سے تیری یہ لبیک قبول نہیں ہوئی ہے, تو دور ہو جا, مجھ سے دور کر رہا ہے. ارے تجھے کیا پتا یہ جو لبیک لبیک 14 سال سے کہہ رہا ہے, اسی کے لبیک کی وجہ سے میں نے 14 سال سے جو حاجی حج کے لیے آئے ہیں اس کے حج قبول کیے ہیں. اسی کی وجہ سے میں نے 14 سال سے حاجیوں کے حج قبول کیے ہیں. تو حاضرین اکرام, واسطے سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں بغیر واسطے کچھ ہمیں ملتا نہیں, ہمیں بغیر واسطے کے سب کچھ مل جاتا ہے. اگر ایسا گمان ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم نہیں کہتے تھے, یہ واسطوں سے چلتے ہوئے آ رہا عمل ہے. جو چلتے ہوئے آتا ہے اسی کو سنت کہتے ہیں. جو طریقہ رہا ہو, ابراہیم کا جو طریقہ تھا اس طریقے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس کو اصحاب کرام تابعین تابعین نے اختیار فرمایا. بیچ میں ایک ایسا بھی عرصہ گزرا, بیچ میں ایک ایسا بھی وقت آیا جس میں لوگوں نے اپنی چیزیں داخل کر دی. جو طریقہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا وہ طریقے کو چھوڑ دیے. وہ طریقے کو چھوڑ کر نئی چیزیں جب داخل کرنے لگے تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پھر سے بھیجا, کہا کہ طریقہ چھوٹ چکا ہے. صحابہ نے جب نبی سے پوچھا تھا کہ یہ ابراہیم یہ قربانیاں کیا ہیں, تو اللہ نے کہا تھا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تمہارے ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے. تو وہ طریقہ بتلاتے آئے تھے, جو مامور من اللہ تھے وہ لوگ طریقہ بتلاتے آئے تھے. ان کو ماننے والے لوگ, حقیقی ماننے والے لوگ مانتے ہوئے آ رہے تھے, اسی طریقے پر عمل کرتے آ رہے تھے. مگر بعد میں ایک عرصے نے روک دیا اس طریقے کو, بیچ میں رک گئے, وہ طریقہ نہ رہا. پھر اللہ نے مامور من اللہ ذات جو حضور امام النّا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں خلیفے کو بھیجا. اب نبی تو نہیں آ سکتے تھے, خاتم النبیین آ چکے تھے, تو اللہ نے مہدی کو مبعوث فرمایا. کہا کہ پھر طریقہ ختم ہو رہا ہے, پھر واپس وہ طریقہ لایا جائے جو طریقے کی ضرورت ہے. تو وہ طریقہ لایا گیا. حقیقت میں قربانی کا مقصد یہ نہیں کہ جانور ذبح کر دیا جائے. سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ہمیں تعلیم مل رہی ہے کہ ابراہیم نے کیسی خوشی اور محبت کے ساتھ جب اولاد کی قربانی پوچھی گئی تو آپ خوشی سے لے کر حاضر ہو گئے, تیار کیا, سرما لگایا, نئے کپڑے پہنائے, ان کو عطر لگا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمایا. یہ سنت ہے. جانوروں کو لا کر قربان کر رہے ہیں اور اسے کاٹ کر پیٹ بھر کر گوشت کھا رہے ہیں, اس کو قربانیاں سمجھتے ہو. قربانی تو وہ نہیں ہے. حضور نے فرمایا سنت ابیکم, تمہارے باپ کا طریقہ قربانی ہے. باپ کا طریقہ جو ابراہیم ہیں انہوں نے کیا طریقہ کیا تھا, ان کی سنت کیا تھی؟ خدا کی راہ میں انہوں نے جب بیٹا بھی مانگا تو بنا چوں چراں کیے خوشی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کو پیش کر دیا. چھری چلانے لگے, چھری چل نہیں رہی ہے. آپ یہ فرزند نے فرمایا کہ اے ابا جان, میں آپ کو چند وصیتیں کرتا ہوں, اس پر عمل کریں. پہلی وصیت یہ کہ میرے ہاتھ پیر باندھ دیں, تڑپوں گا, میں تڑپنے لگوں گا تو آپ کو دیکھ کر یہ محسوس آپ کا دل جو ہے نرم پڑ جائے گا, آپ اللہ کا حکم پر عمل نہ کر سکیں گے, اس لیے میرے ہاتھ پیر باندھ دیں. دوسرا عمل یہ کہ اپنی آنکھوں پر پاٹی باندھ لیں, کیونکہ جب میرا آپ چہرہ دیکھتے ہیں ابو رحیم ہیں, آپ اب رحیم ہیں, آپ محبت کرنے والے ہیں بچوں سے. جب بچوں سے آپ کی اتنی زیادہ محبت, تو جب
آپ کے فرزند کو ذبح کرتے وقت آپ کو کتنا غم ہوگا، اس لیے پہلے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ پھر تیسری وصیت یہ کہ جا کر اپنی والدہ کو اس معاملے کی خبر نہ دینا، اس بات کی انہیں اطلاع نہ دینا کہ آپ نے مجھے ذبح کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تیار کر کے بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہے کہ چھری چل نہیں رہی ہے؟ چھری کو جب غصہ آ کر آپ چاقو کو ایک طرف پھینکتے ہیں، پتھر پر جیسے ہی وہ چاقو پڑتی ہے پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ آپ کہنے لگتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے کہ تو پتھر کو تو ریزہ ریزہ کر رہی ہے، ایک معصوم سے بچے کی نرم گردن پر چلنے کے لیے تجھے کیا دقت ہے؟ تو کہنے لگی کہ آپ کے لیے آگ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آگ کو ایک مرتبہ حکم دیا تھا کہ مت جلانا، کونی باردوں وسلام علی ابراہیم، تو آگ نے آپ کو نہیں جلایا تھا۔ یہاں مجھے 70 بار حکم دیا جا رہا ہے کہ اسماعیل کے گردن پر تم اپنا کام نہ کرنا، کاٹنا نہیں، تو میں کیسے ان کی گردن پر چل جاؤں؟ تو حاضرین اکرام، ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک دمبا بھیجا۔ دمبا آیا، اپنے چھری باز میں اٹھا کر جیسے ہی چلائی، چل گئی، پٹی کھول کر دیکھی تو دمبا تڑپتے ہوئے وہاں پر پڑا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کہ فرزند اسماعیل علیہ السلام مسکراتے ہوئے ٹھہرے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قربانی تو قبول کر لی ہے، لیکن بدلے میں جنت سے ایک جانور کو بھیج دیا گیا ہے، اس کو آپ نے ذبح کیا۔ تو اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، قربانی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے دی جائے، سجا کر، محبت ہو جانور سے، پوری محبت رکھتے ہوئے۔ اگر آپ جانور کو قربان کر رہے ہیں، غم بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے خیالات اور تصورات میں یہ بات آنی چاہیے کہ جس طریقے سے ہم یہ مال سے خرید کر جانور کو ذبح کر رہے ہیں، جب وقت آئے تو ہم اپنی جان بھی پیش کر دیں گے اس بارگاہ خداوندی میں۔ جب وقت آئے اور خدا طلب کرے کہ تم اپنی جان بھی پیش کر دو، سب کچھ اللہ کے راہ میں دے دو، تو ہم دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہی چیز کا خیال، تصور لا کر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی چیز کو بارگاہ میں خداوندی میں دیتے، یعنی للہ کسی کو دیتے، تو مال بھی ہوتا، قیمت بھی ہوتی، پیسہ بھی ہوتا، تو بی بی عائشہ پہلے پیسے کو لیتے اور اس پر عطر لگایا کرتے تھے، عطر لگا کر اسے خوشبو سے معطر کرتے، پھر کسی کو دیتے۔ پوچھا گیا کہ اے عائشہ، ایسا عمل کیوں کر رہی ہو؟ پیسے کو عطر لگا کر، خوشبو سے معطر کر کے دینے کا مطلب کیا؟ تو کہنے لگی کہ اللہ ان کی راہ میں دے رہے ہیں تو سجا کر دینا چاہیے، پوری محبت سے دینا چاہیے۔ تو پیسے کو بھی میں اس لیے عطر لگا کر دیتی ہوں، پیسے کو بھی معطر کر کے دیتی ہوں۔ تو بارگاہ خداوندی میں جب طلب کیا جاتا ہے تو بنا چون چرا کیے وہ بارگاہ خداوندی میں پیش کر دینا، یہ قربانیاں ہیں، یہ حقیقت میں قربانی ہے۔ اپنی چیز کو قربان کرنا، اپنی ذات کو قربان کرنا، تمام چیزوں کو اللہ جب طلب کرے تو قربان کر دینا، یہ قربانی ہے۔ یہی سنت، یہی طریقے کو ولایت میں آپ نے دیکھا کہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب 1.25 من کی بیڑیاں ڈال دی گئی تو آپ نے تکلیفیں برداشت کر لیں۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو آپ نے وہ جو سنت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، قربانی صرف جانور دینا قربانی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت رہی ہے کہ آپ ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے تھے اور بڑے محبت سے قربان کیا کرتے تھے، شوق سے قربان کرتے تھے۔ حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا کیا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تکلیف کے تعلق سے نہ پوچھو، اگر میں کہہ دوں کہ تکلیف ہو رہی ہے تو خدا کی بارگاہ میں شکایت ہو جائے گی۔ میں یہ جو اپنی
ذات کی قربانی دے رہا ہوں. یہ جو میرے جسم میں شدت کے ساتھ درد ہو رہا ہے، خدا اس درد کو مقبول جانتا ہے، خدا کو وہ پسند ہے. تو میں یہ تکلیف کو آپ نہ سوال کرو. میں کہہ دوں کہ نہیں ہو رہا تو جھوٹ ہو جائے گا. اگر میں کہہ دوں کہ درد ہو رہا ہے تو بارگاہ خداوندی میں شکایت ہو جائے گی. میں کچھ نہیں کہتا. آپ وہ درد کو برداشت کرتے رہے، اور درد کو برداشت کرتے کرتے آخری وقت میں آپ نے وصال بھی اسی درد میں ہوتا ہے، اسی تکلیف میں ہوتا ہے. ایسے ہی جب ولایت میں سوال آتا ہے، کہا گیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک اللہ تمہیں حاصل نہیں ہوتا، تمہیں اللہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم بارگاہ میں وہ چیزیں قربان کر دو، وہ چیزیں لٹا دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہیں. اس وقت تک خدا تمہیں نہیں ملتا. ابراہیم علیہ السلام خلیل بنے تو اپنی سب سے زیادہ محبوب چیزوں کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا تھا. تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا لن تنالوا البر سے مراد اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات تمہیں اس وقت تک نہیں مل سکتی حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو مما تحبون، جس کو تم سب سے زیادہ عزیز جانتے ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ. تو وہاں پر وہ بیان قرآن سنتے ہوئے صحابی نے اپنی ذات کو پیش کیا تھا، اپنی تلوار اور گھوڑے کو پیش کیا. تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ کیوں پیش کر رہے ہو؟ تو جواب دیا اس وجہ سے کیونکہ یہ میری جان بچاتی ہے، یہ چیزیں میری جانیں بچاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جان بچانے کے لیے یہ چیزیں ہیں، اس لیے تم ان چیزوں کو دے رہے ہو. اس کا مطلب یہ کہ سب سے زیادہ کوئی چیز عزیز ہے تو وہ تمہاری جان ہے. اللہ تمہاری جان پوچھتا ہے، ان چیزوں کو نہیں پوچھتا. تو انہوں نے ترک دنیا کر دیا، اپنی ذات کو خدا کے حوالے کر دیا. ایسے ہی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی عزیز چیزوں کو قربان کرتے ہیں وہ خدا کے محبوب بندے ہوتے ہیں. بندگی میاں سید خن میر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب اللہ کی بارگاہ میں آپ کو جب بشارت دی گئی تھی کہ فلاں وقت آپ کی شہادت ہوگی، تو شہادت میں سب سے پہلے وہ معرکے میں آپ نے سب سے پہلے کسی کو بارگاہ میں خداوندی میں پیش کیا تو آپ کے بڑے فرزند بندگی میاں سے جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا. جو سب سے پہلے جنگ کے لیے آگے بڑھے تو بندگی میاں سے جلال آگے بڑھے. ساتھ میں صحابہ ٹھہرے ہوئے کہنے لگے بندگی میاں آپ تو میران جی یہ تو آپ کے بہت عزیز ہیں. بندگی میاں سید خن میر سے کہنے لگے یہ آپ کے بہت عزیز ہیں، آپ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، آپ دوسروں کو، آپ کے بھائی کو یا کسی دوسرے کو آگے بڑھا دو، بندگی میاں سید جلال کو نہ بڑھاؤ، ان سے آپ بہت محبت کرتے ہو، بہت زیادہ یہ آپ کے لیے عزیز ہیں. تو بندگی میاں سید خن میر نے کہا کہ بندگی میاں سید خن میر کہنے لگے اللہ نے کہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خدا کو پانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں دو. اس لیے میں جنگ میں سب سے پہلے میرے عزیز فرزند، بڑے فرزند بندگی میاں سید جلال کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو سب سے پہلے بندگی میاں سید جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش فرمایا. تو حاضرین اکرام، اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عزیز، اپنے دل میں، اپنے خیال میں، اپنے تصورات میں یہ خیال لائیں کہ خدا ہم سے جو بھی مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہ تو ایک نموذج ہے، یہ تو ایک ایگزامپل ہے جو ایک مثال کے طور پر ہم سامنے رکھ رہے ہیں. جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور دعا یہ پڑھتے ہیں کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تمام چیزیں ہماری، انا صلاتی و نسکی، ہماری نماز پڑھنا، ہمارا قربانی دینا، وہ حیاتی اور ہمارا زندہ رہنا، وہ مماتی اور ہمارا مرنا بھی سب اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے. یہ مسلمان ہوتا ہے، یہ حقیقت میں مومن ہوتا ہے جو تصورات کے ساتھ پوری حقیقت اور محبت کے ساتھ قربانی دیتا ہے. اور جو لوگ دکھاوے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ایسی قربانی دیتے ہیں اور بڑے سے بڑا جانور لاتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑا جانور لایا گیا، ذبح کرنے کے بعد تمام گوشت کو فریج میں جمع کر لینا، ایسی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ عزیز نہیں جانتا، ایسی قربانیوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. ایسی قربانیاں اللہ تعالیٰ رد کر دیا کرتا ہے. قربانی کرنا ہے تو پورے شوق اور محبت کے ساتھ قربانی کریں اور تصور یہ رکھیں کہ جب بھی خدا کچھ مانگے تو ہم ضرور ضرور خدا کی بارگاہ میں ہماری حیثیت کے مطابق ہم پیش کر دیں گے، جب جا کر وہ بندہ
دوسرے قسم کے بندوں میں شامل ہوگا۔ پہلی قسم کے بندے وہ جو کفار اور منافقین تھے، وہ پہلی قسم کے انسان تو چلے گئے، تباہ ہو گئے کفار اور منافقین، اور دوسری قسم کے انسان مومن ہوا کرتے ہیں۔ تو مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیسری قسم کے جو انسان ہیں ان کو فالو کرے، ان کی تقلید کرے، ان کی اتباع کرے، بغیر تحقیق کے ان کے احکام پر عمل کرے۔ جو تحقیق کرنے جاتا ہے وہ تحقیر بھی ہوتا ہے، تذلیل بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو جو اللہ کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اور ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔